میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اور ہم بات کر رہے ہیں فضائل عمر کے تعلق سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ دعائے رسول، مراد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو کس طرح حوصلہ ملا، کیسے تقویت ملی اسلام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت باذوق اور پرجوش گفتگو آپ کی طرف سے بھی رہی اور بہت اچھی گفتگو، اور بعض اوقات محفل میں بیٹھ کر آپ کا نام ہی ایسا ہے کہ کیسے جذبہ آ جاتا ہے۔ جی بالکل، وہ ذکر کر کے ہم اپنے لیے برکتیں سمیٹتے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قبول اسلام کے حوالے سے آپ نے کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو حفص القرشی العدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مبارکہ اسلام کے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث اس طرح بنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کے لیے دعا فرمائی، اور اپنی جو ایک خواہش تھی اس کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ رب العزت، دو عمر میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یقیناً پسندیدہ بندے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی اس پسندیدگی کا اظہار اس طرح فرما رہے ہیں کہ جو تجھے پسند ہے وہ عمر، وہ دو عمر بھی بتا دیں، وہ عمر جو ہے وہ مجھے عطا فرما دے اور اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ جو ہے پھر عمر بن ہشام جو ابو جہل کے نام سے زیادہ معروف ہیں، تو دونوں کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہشام سے تو یہ دعا فرمائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت اس طرح عطا فرمائی کہ اہل عرب بہت زیادہ فخر بھی کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ کی بہادری کے قائل ہیں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عقیدے پر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دن کے وقت کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، اور آپ کو کسی نے خبر دی کہ آپ جس اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں آپ کی، تو اپنی بہن نے وہ دین قبول کر لیا ہے۔ اب اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جذبات تھے وہ یہ کہ بہت زیادہ غصے کے عالم میں جب حضرت اپنی جو بہن ہیں ان کے گھر پر تشریف لے کر جاتے ہیں اور آپ کے بہنوئی اسلام لے آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو مزید جو لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے ان کو نئے مسلمانوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت گھر میں آپ کے بہنوئی بھی موجود تھے، آپ کی بہن بھی موجود تھیں، اور دو مسلمان مزید موجود تھے جو تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کچھ لوگ سائڈ پر ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس تشریف لائے، اور یہ کہا کہ پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی سی سرزنش اور یہ معاملہ کہ آپ نے مارا بھی، اور اس کے بعد پھر یہ جو کتاب اللہ جس کو پڑھا جا رہا تھا اور جس کی تلاوت ہو رہی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے یہ مجھے بھی سناؤ۔ اب اس کے بعد کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ کی بہن نے تلاوت کرنا شروع کی، اور کچھ میں یہ ہے کہ آپ نے خود اس کو لے کر، پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ آپ کو یہ کتاب میں فی الحال نہیں دے سکتی ہوں، تو پھر خود تلاوت فرمائی، اور بعض میں یہ ہے کہ آپ نے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی یا اس پر نگاہ ڈالی۔ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب ان کو پڑھا تو مجھ پر ایک دہشت سی طاری ہوئی، اور جیسے ہی رحمان اور رحیم کے الفاظ اللہ کے صفاتی نام میں پڑھتا چلا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت کی دہشت، اس کی جو ہے وہ خوف میرے دل پر طاری ہوتا چلا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آگے مزید آئی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ عزیز حکیم یہ نام جب پڑھے تو ایک عجیب سا خوف میرے دل پر طاری ہونے لگا۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے آگے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، آمنوا باللہ ورسولہ، اور آخری کلمات یہ تھے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو۔ فرماتے ہیں کہ بس یہ الفاظ میں نے سنے ہیں قرآن کریم کے، اور اسی وقت اللہ رب العزت نے مجھے ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں نے اسی وقت یہ کلمات کہے، اشہد اللہ
الہ الا اللہ و اشہد ان محمد اور رسول پھر وہ اللہ. طویل سلسلہ کے ان کنتم مؤمنین سے امیر المؤمنین بنے. بالکل. اور پھر اسی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کے دل اور زبان دونوں پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرمایا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو پھر مسلمانوں کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جب لوگ مسلمان ہو گئے آپ کو بہت زیادہ حوصلہ ملا، اور دونوں صفے بنا کر دو صفوں کی جو نگہبانی کر رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. ایک کے آگے حضرت عمر ہیں، ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ دین حق ہے تو ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں گے؟ ہم تو علی اعلان عبادت کریں گے اور حرم میں تشریف لے جاتے ہیں اور علی اعلان نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، جو پہلے چھپ کر پڑھی جاتی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد علی اعلان پڑھی جاتی ہے. کیا بات ہے جناب.